بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ پہلے انسان کی تخلیق تھی۔ اس کی بناوٹ میں خالق کائنات نے ان چیزوں سے کام لیا جو آج سے پہلے کسی مخلوق کے پیدائش میں استعمال نہیں کی گئی تھی۔ اس نئے وجود میں سوچنے، سمجھنے، جذبات کا اظہار کرنے، مسائل کو سمجھنے اور گرد و پیش کے وسائل کو کام میں لانے کی صلاحیتیں باقی تمام مخلوقات سے زیادہ تھیں۔ یہ تعمیر اور تخریب دونوں میں غیر معمولی نتائج اور اثرات دکھا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ فرشتوں کی طرح اطاعت پر مجبور بنایا تھا، نہ جنات کی طرح شر سے مغلوب، بلکہ اسے خیر اور شر دونوں کی قوت دی تھی۔ فرشتوں نے انسان کی ساخت سے اس کی کارکردگی کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا۔ انہیں یہ بھی یاد تھا کہ اس سے قبل زمین پر آباد جنات کتنا فساد مچا چکے ہیں، اس لیے انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اس کی جگہ حمد اور ثنا اور عبادت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تخلیق آدم سے اب تک انسانوں کو گمراہ کرنے میں سب سے بڑا دخل شیطان کا رہا۔ شیطانوں کا سردار ابلیس جنات کی نسل سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ فرشتوں کا ہم نشین اور بارگاہ الہی کا مقرب رکن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ اپنے سے بلند ہوتے دیکھ کر وہ نفرت اور حسد کی آگ میں بری طرح جلنے لگا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ الہی سے دھتکار دیا۔ شیطان ڈھیٹ تھا، معافی بھی نہ مانگی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی کہ میں قیامت تک آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی آزمائش صحیح معنوں میں تو تب ہی ہو سکتی تھی جب وہ شیطان کے اثرات سے بچ کر دکھائیں اور خود کو اپنے خالق و مالک سے وابستہ کیے رہیں۔ اس لیے شیطان کو انسان کے بہکاوے کی مہلت بھی دے دی گئی اور صلاحیت بھی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دنیا میں ان کی آمد کا قصہ انسان کو اس کی اصل منزل، مقصد اور حیثیت سے آگاہ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اس واقعے کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ پیدائش آدم علیہ السلام کا یہ قصہ جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے، اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور سب ایک باپ کے بیٹے اور انسان ہونے کے ناطے بائی بائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو یہاں جنت جیسی نعمتیں اور آسائش نہ تھی، پھر بھی یہ دنیا انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھی۔ کھانے پینے، ستر پوشی اور رہن سہن کے وسائل یہاں میسر تھے۔ خالق کائنات نے اس سے پہلے انسان کو ان وسائل کے استعمال کی بھی تربیت دی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے دانے لے کر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں زمین میں کاشت کر کے اناج حاصل کیا، اسے پیس اور گوندھ کر روٹی تیار کی۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوئی تو ان میں نکاح کا سلسلہ شروع ہوا اور یوں اولاد آدم کی افزائش ہوئی۔ دور حاضر میں مغربی محققین نے جہاں انسانی تہذیب و تمدن کو لاکھوں سال قدیم بتایا ہے اور وہاں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ شروع میں انسان جانوروں کی طرح برہنہ پھرتا تھا، کچا گوشت چباتا تھا، نکاح کا کوئی تصور نہ تھا، مرد اور عورت کسی قسم اور قید کے بغیر شہوت پوری کیا کرتے تھے۔ ہزاروں برس بعد وہ کھانا پکانے، پہننے اور نکاح کا عادی بنا۔ یہ دعویٰ محض قیاس کی پیداوار ہے، تاریخ اس کی تردید کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی نسل کے افراد کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔